میں غیر شادی شدہ ہوں، خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ ایک صحرا میں کسی درخت کے نیچے اکیلا بیٹھا ہوں، تعبیر کیا ہوگی؟ صحرا کے اندر نظامی صاحب اگر کوئی بندہ دیکھے کسی اپنے آپ کو کہ وہ تنہا بیٹھا ہوا ہے اور درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور کچھ سوچوں میں گم ہے، اس کی پہلی تو توجہ یہ ہے کہ وہ شخص سوچوں میں کون گم ہوتا ہے کہ جس کے آگے ابھی روزگار کے مسائل ہوں، جس کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو، جس کا فیوچر جو ہے وہ ابھی کچھ سجائی نہیں دے رہا، پتہ نہیں کاروبار لگے گا نہیں لگے گا۔ جیسے ہمارے مزدور بھائی صبح صبح یہی انتظار ہوتا ہے، بلکہ رات کو یہی ہوتی سوچ کہ پتہ نہیں صبح دیہڑی لگے گی یا نہیں لگے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے آگے خالی صحرا ہے، ابھی کچھ بھی وہاں پر نظر نہیں آ رہا۔ تو ایک تو ایسا شخص اپنے معاش کی فکر میں گم ہے اور سوچ رہا ہے کہ میرا مستقبل کہاں ہوگا، صحرا ہے نا، خالی ہے۔ تو ایسا شخص، اس کے لیے اگر وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے تو اگرچہ مستقبل اس کو تاریک نظر آ رہا ہے، خالی نظر آ رہا ہے، لیکن درخت کی چھاؤں اور درخت کا سایہ موجود ہے، وہ ٹھنڈک موجود ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت ہے، لوگ جو مرضی کہیں کسی کے بارے میں، لوگ آپ کو اسباب مہیا کریں یا نہ کریں، جب درخت کی چھاؤں اور سایہ موجود ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، اس کا وجود یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک۔ یہاں پر روزگار کا اگر معاملہ ہے تو انشاءاللہ وہ بھی حل ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ یہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو نہ صرف روزگار ملے گا بلکہ روزگار سے جو کچھ یہ کما کے لائیں گے اس کو سنبھالنے والی بھی ملے گی۔ اچھا، ماشاءاللہ، خوشخبری ہے اس میں انشاءاللہ۔ اچھا، یعنی آدمی جب پیسہ کما کے لاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھر والی ہے وہ اپنے شوہر کی عزت کی بھی رکھوالی ہے اور اس کا جو مال آتا ہے اس کی بھی وہ ذمہ دار ہے۔ تو اس شخص کو انشاءاللہ روزگار بھی ملے گا اور اس پیسے کو سنبھالنے والی عورت، یعنی اس کی رفیق سفر، وہ بھی ملے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس طرح چلتے چلتے سفر کے اندر تھک گئے تو وہ بھی صحرا کے اندر اس طرح ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور وہاں کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں جنہوں نے پانی پلایا، کنویں سے پانی نہیں پلا پا رہی تھیں تو انہوں نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، اور پھر درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یا اللہ میں مسافر ہوں، کچھ عطا پتہ نہیں کہاں پہنچنا ہے اور کھانا پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، یا اللہ جو بھی خیر تو نے اتار رکھی ہے میں ہی اس کا محتاج ہوں۔ ٹھیک۔ ادھر سے وہ جو بیٹیاں ہیں وہ گھر جاتی ہیں اور ابا جان سے کہتی ہیں کہ آج ہم نے ایک بڑا ہی دیانتدار اور امانت دار شخص دیکھا ہے جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا اور آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ پھر ابا جی نے کہا کہ جاؤ جا کر اس کو بلا کے لاؤ، ہم اس کی محنت اس کو دینا چاہتے ہیں، اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے جب ایک بیٹی آئی، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ باحیا طریقے سے آئی اور آ کر عرض کی کہ ہمارے ابا جان بلانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ جب گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے، جو ان بیٹیوں کے باپ تھے، کہا جاتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، 8 سال کے لیے انہوں نے ملازمت پہ رکھ لیا کہ 8 سال جو ہے نا آپ ہماری بکریاں چراؤ گے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی شادی بھی آپ سے کر دی جائے گی۔ تو پھر جب 10 سال انہوں نے پورے کیے خدمت کے تو 10 سال کے بعد وہ روزگار بھی مل گیا اور پھر وہ اہلیہ بھی ان کو مل گئی، پھر آگے جب مل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبوت بھی عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا خواب ہے۔ اور دوسرا پہلو اس کا، ایسے شخص کو جو صحرا میں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے، وہ اپنے گناہوں کا سوچ رہا ہے، وہ اپنے گناہ، اور اس کو یہاں سے توفیق ملے گی توبہ کی۔ یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، اس بندے سے بھی زیادہ جو ایک صحرا میں بیٹھا ہوا ہے اور چل رہا ہے، کہیں کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، اس کے اونٹ کے اوپر اس کے کھانے پینے کا سامان ہے، لیکن وہ ایک درخت کے نیچے تھوڑا سا سستانے کے لیے بیٹھتا ہے، آنکھ لگتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے وہ اس کا اونٹ وغیرہ سب کچھ گم ہو گیا، لیکن پھر اس کی آنکھ لگتی ہے اور کہتا ہے کہ اب تو میں مر ہی جاؤں گا کیونکہ کہیں سے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ بھی واپس آ گیا، کھانے پینے کا سامان بھی واپس آ گیا۔ پھر وہ کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ الٹ کہہ دیتا ہے۔ کس لیے؟ خوشی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی اس بندے کو وہاں پر خوشی ہوتی ہے نا،
اس سے زیادہ خوشی مجھے تب ہوتی ہے جب میرا بندہ میری طرف پلٹتا ہے، گناہوں سے توبہ مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اس شخص کی جو دینی اعتبار سے توبہ کی توفیق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ بہت اچھا خواب ہے، پریشانی والی بات دونوں صورتوں میں، دونوں دین اور پہلو دنیا دونوں دین اور دنیا دونوں ہیں انشاءاللہ۔